بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس ایک غیر مادی جوہر ہے جو مٹی کے بدن پر تصرف کرتا ہے، جس طرح دماغ ایک مادی چیز ہے اور ذہن یعنی عقل غیر مادی۔ اصل ذہن عقل ہے اور ظاہر میں دماغ ہے۔ ایسے انسان کی اصل نفس روح ہے اور اس کا ظاہر مٹی کا جسم ہے، جیسا کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں: نقطۂ نوری کے نام او خودی است، زیر خاک ماں شرار زندگی است۔ یعنی نقطۂ نور، نور نفس جس کا نام خودی ہے، یہی ہمارے بدن میں زندگی کا باعث ہے۔ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے۔ اس نے عبادت کرنی ہے اور اسی نے بغاوت۔ وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا اور سزا کا مستحق بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادابی منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہو گیا۔ خود ہی یعنی نفس کی اصلاح اور اس کو مرتبہ کمال پر پہنچانے کے لیے خود نفس کو بری صفات سے پاک کر کے اور اپنی حالت کو بہتر سے بہتر بنا کر ہی انسان اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ خود نفس کی اصلاح اور اس کی حالت کو مرتبہ کمال تک پہنچانے کا راز توحید میں ہے۔ تمام غیر خداؤں کو نفی کر کے صرف ایک اللہ کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ وہ احکامات جو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت اور تزکیہ نفس کے لیے دیے۔ جیسا کہ قرآن میں کامیابی کا راستہ خود کو پاک کرنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا۔ سورہ الشمس آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا۔ اسی طرح سورہ العلیٰ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے: بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا۔ سورہ الحشر آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس خود کو برائیوں سے پاک کرنا کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نفس کو مذموم صفات جیسے تکبر و ریاکاری، بغض و حسد، لالچ و حرص اور دنیا کی محبت وغیرہ سے پاک کرنا اخروی کامیابی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ نفس برائیوں سے اسی وقت پاک ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ سورہ النور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 21، 36 اور آیت نمبر 71 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ترجمہ: بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو وہ بے شک صریح گمراہی میں بھٹک گیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو اس نے بڑی کامیابی پائی۔ تزکیہ نفس کے لیے، خودی کو بلند کرنے، اپنی ذات کی تکمیل کے لیے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا حکم متعدد بار قرآن پاک کی درجہ بالا آیات میں کیا گیا ہے۔ اللہ پاک سب سے بہتر جاننے والا ہے، اور اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کے در کھول دے۔ آمین۔